کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے مسجد کے اندر وقت گزارا، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، مسجد میں ٹھہرنے کے لیے، مسجد میں روکنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو، کوشش یہ ہو، انسان سویا ہوا ہے چلو وہ تو الگ بات ہے، سویا ہوا انسان وہ تو النائم کالمیت ہے، اس سے تو کوئی باس پرس نہیں ہے، البتہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو آپ باوضو ہیں مسجد کے اندر۔ پھر کسی قسم کے آج کل موبائل آئے ہوئے ہیں، اکثر معتکفین موبائل پاس رکھ کر کے پھر باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر اعتکاف کا وہ جو راز ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس لیے بلا ضرورت اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے، ورنہ باتوں پر جائز باتیں مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی نہ ہو، دنیاوی باتیں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، ازواج مطہرات مسجد میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے جایا کرتے، اکثر عشاء کے وقت واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری میں آپ کی ایک زوجہ مطہرہ آئی تھی، کچھ باتیں کر کے پھر آپ اس کو رخصت کر رہے، جب مسجد کے گیٹ تک آئے تو معتکف تو باہر نہیں نکل سکتا، آپ ادھر ہی کھڑے ہو گئے، اتنے میں ایک دو بندے راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ان سے کہا اعلیٰ رسلکما، رک جاؤ بھائی رک جاؤ، ان کو اشارہ کیا قریب آ گئے، کہا حاضی صفیہ بنت حیی، یہ میرے ساتھ جو خاتون ہے نا یہ صفیہ بنت حیی ہے، یہ میری زوجہ مطہرہ ہے۔ وہ بندے حیران ہو گئے، رسول اللہ نے یہ وضاحت کیوں کر دی کہ یہ میری گھر والی ہے صفیہ ہے؟ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ پر کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم فخشیت ان یقذف فی قلوبکما، شیطان انسان کے رگ و ریشے میں گھومتا ہے، جیسے خون چلتا ہے نا ایسے شیطان بھی انسان کے اندر چل رہا ہے، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا یہ شیطان کہیں تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے کہ رات کے وقت پتہ نہیں یہ کون ہے اس کے ساتھ، اس لیے میں نے وضاحت کی۔ اتقوا مواضع التہم، اتقوا مواضع التہم، تہمت کے جگہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ کیسے رسول اللہ نے اپنی صفائی پیش کر دی، ہذہ صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی، تو مسجد کے اندر ازواج مطہرات بھی آیا کرتی تھی اور آپ سے ضروری باتیں بھی کرتی ہوتی تھی، پھر آپ ان کو چھوڑتے مسجد کے گیٹ تک بھی ان کے ساتھ جاتے، مسجد سے باہر نہ جاتے۔ معتکف کے لیے چاہیے کہ بلا ضرورت مسجد کے دروازے سے باہر نہ نکلے، مسجد کے اندر ہی اپنا وقت گزارے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہیں، آداب کے ساتھ مسجد میں رہیں گے تو ثواب ملے گا، مسجد کی تلویث نہ کریں، مسجد میں کوئی گندی چیز نہ پھینکے، یہاں تک کہ اگر اس نے کنگھی کرنا ہے تو اپنے بالوں کی بھی حفاظت کرے کہ وہ مسجد کے اندر نہ گر جائے۔ معتکف بلا ضرورت غسل خانوں میں وضو خانوں میں وقت نہ گزارے، بوقت ضرورت وہاں جتنا وقت لگتا ہے بلکہ مسواک بھی پہلے سے کر لے تاکہ وہاں صرف کلی کر لے بس، یہ مسجد کے آداب میں سے من جملہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہاں باتیں شروع نہ کریں، معتکفین شور شرابہ شروع نہ کریں، اکثر معتکفین ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں، باقی نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے، دو بندے آئے ہوئے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی باتیں بھی کر رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا علی بہما، ان دونوں بندوں کو میرے پاس لے آؤ، ان سے پوچھا من آئین انتما او ممن انتما، کہاں سے آئے ہو کون ہو؟ کہنے لگے وہ دونوں نحن من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہوئے، مکہ مکرمہ سے، بات مدینے کی ہے اور یہ بندے بڑے دور سے گئے تھے، طائف مکے کے قریب پڑتا ہے، وہ آج کے اعتبار سے 600-700 میل دور رہتے ہیں، ہم طائف سے ادھر آئے ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما،
اگر تم یہاں مدینے کے باشندہ ہوتے میں تمہیں شدید ضرب لگاتا، تمہیں درد پہنچاتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہاں شور شرابہ کرتے ہو مسجد کے اندر باتیں کرتے ہو۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ مسجد کے اندر صرف انما ہی لذکر اللہ و اقام الصلاۃ، ایک شخص مسجد میں اٹھ کے اپنے گمشدہ چیز کا اعلان کر کے کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری گمشدہ چیز تمہیں واپس لوٹائے ہی نہ۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا تھا۔ آج تو ہمارے مؤذن صاحب گیٹ کھولو جی، بھائی کیا کرنا ہے؟ میری بکری گم ہو گئی ہے، اس کا اعلان کرنا۔ کئی آ جاتے بکری گم ہو گئی۔ بچے گم ہونے کا تو اعلان تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے مولوی صاحب نے، جنازے کا اعلان کرنا، بچے کا اعلان کرنا، لیکن آج تو کسی کی چابی بھی گم ہو جاتی ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں پہلے لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے، اچانک ایک مسجد میں بیٹری والا، بجلی تو تھی نہیں، وہ بیٹری سے چلنے والی لاؤڈ سپیکر لگ گیا۔ دوپہر کا وقت ہے، ایک شخص نے لاؤڈ سپیکر کے اندر پھونک دیا، تو میرے والد صاحب نے کہا ٹائم کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یہ تو 12 بجے ہیں۔ بندہ لاؤڈ سپیکر میں پھونک رہا ہے، پتہ نہیں کوئی اعلان کر رہا ہے، کوئی کان لگاؤ ذرا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں باہر نکلا، وہ کہہ رہا ہے او فلانے، اور تیری جانور تیرے میرے زمین کے اندر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے میرا فصل کھا لیا یا میرے گھاس کو نقصان پہنچایا، دیہاتیوں کی بات سنو، تو میں تیرے جانوروں کے دمیں کاٹ دوں گا۔ لاؤڈ سپیکر میں مسجد کا اعلان کر رہا ہے۔ میں گیا والد صاحب کو بتایا کہ یہ فلانا بندہ ہے، اس کی آواز بھی میں نے پہچان لی۔ اس نے غنیمت جانا کہ کون یہاں سے جائے وہاں جانوروں کو زمین سے نکالے، تو چلو لاؤڈ سپیکر موجود ہے تو اعلان کر دو۔ والد صاحب پہلے تو بڑے ہنسے، پھر کہنے لگے اس قدر جاہل ہے کہ مسجد میں سے اس نے گالی بھی دے دی اس بندے کو، مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اس نے اس بندے کو گالی بھی دے دی، اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دے دی کہ میں تیرے جانوروں کے دونوں وہ کاٹ۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے اپنے گمشدہ چیز کا اعلان جو کر دیا، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری یہ چیز تمہیں واپس ہی نہ لوٹائے۔ ان المسجد لم تبن لہذا، مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر گمشدہ چیزوں کے اعلانے کرو، جو مرضی ہو بولو، جو مرضی ہو کرو۔ انما ہی لذکر اللہ ولاقام الصلاۃ، یہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور نمازوں کے پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھو، اس کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں ذکر بھی کس انداز میں کریں، کیسے ذکر کریں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی، تم اگر زور سے بولو، بولنے کی زور سے ضرورت نہیں ہے، وہ تو چپ کر بھی تم بات کرو، اس کو بھی جانتا ہے، اور چپکے سے چپ کے بھی بات کرو، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مطلب جہر کی ضرورت نہیں ہے، زور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کر جب ریاکاری کا خطرہ ہو اور نمازیوں کے نماز میں خلل واقع ہوتا ہو، پھر تو جہر بالذکر مکروہ بن جاتا ہے، بلکہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے کہ لوگوں کی نمازوں میں خلل آپ ڈال رہے ہیں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی ذکر کی 2 صورتیں ہو گئی، جہر بھی اور سر بھی، اخفا بھی، چپ کے بھی اور جہرن بھی، لیکن ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جہر بسا اوقات بدعت بن جاتا ہے اور آہستہ پڑھنے میں بدعت ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جہر بسا اوقات ریاکاری بن جاتی ہے اور آہستہ ذکر کرنے میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ تو وہ کام کرو، دا ما یریبک الی ما لا یریبک،
جس کام میں شک شبہ نہ ہو وہ کام کرو، جس میں کوئی شکوک شبہات آ جائے اس کو چھوڑ دو۔ زور سے ذکر کرنے میں دو شبہ ہے، ایک ریاکاری کا شبہ بھی ہے، لوگوں کی نماز اور عبادت میں خلل اندازی کا بھی شبہ ہے، اس لیے زور سے ذکر کرنے سے چپ کے ذکر کرنا بہتر ہے۔ ہمارے دارالعلوم تعلیم القرآن کا ایک فتاوی مفتی عبد الرشید تعلیم القرآن کے قرآن مفتی گزرے ہیں، ہمارے وقت کے جب ہم طالب علم تھے اس وقت وہ فاضل دیوبند اور بڑے عالم تھے بزرگ، ان کا فتاوی آ گیا ہے، تو اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں مسئلہ لکھا ہوا تھا، کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ بعض لوگ مسجدوں کے اندر نمازوں کے بعد ذکر بالجہر کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ زور سے ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کا واقعہ اس فتوے کے اندر ذکر کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے مسجد کے اندر زور سے ذکر کرنا شروع کر دیا، درود پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آئے، ان کو دیکھا، کہا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جی یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو تو کوئی روک ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اخرجوہم اخرجوہم فإنہ بدعہ، ان کو مسجد سے باہر نکالو، یہ تو بدعت کر رہے ہیں۔ درود پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ زور سے پڑھیں یا اس کے لیے اجتماع ہو؟ ذکر کر رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماعیت کی کیفیت ہو اور پھر زور زور سے بندہ ذکر کرنا شروع کریں، باقی نمازیوں کا خیال ہی نہ رکھے۔ اخرجوہم، ان کو مسجد سے باہر نکال، ان کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، حضرت عمر نے اس کو بدعت کے زمرے میں شامل کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیحین میں روایت ہے، وہ ایک مسجد میں چلے گئے، ایک شخص مسجد کے اندر اذان کے بعد اعلان کر رہا تھا، تصویب اس کو کہتے ہیں، اعلان کر رہا، او جی نماز میں 5 منٹ رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، یہ لاؤڈ سپیکر ابھی بند ہو گئے، لوگ فضول باتیں لاؤڈ سپیکروں کے اندر، ان لاؤڈ سپیکروں پر پابندی لگانا ضروری تھا۔ ایک تو عوام کے زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا دی، ہر وقت اونگ کو اس کے اندر اور اعلان ہی کرو، اونگ کو اعلان ہی کرو۔ بھائی کوئی بیمار ہوگا بیچارہ، ابھی اس کی آنکھ لگی ہوئی ہوگی، کوئی کسی اور پریشانی میں ہوگا، تو آپ نے اور کوئی کام چھوڑ دیا ہے، بس لاؤڈ سپیکر کے اندر اعلانوں کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ تو حضرت ابن عمر کے دور میں مسجد میں داخل ہوئے، حضرت ابن عمر آخری عمر میں نظر اس کی کمزور ہو گئی، ایک ساتھی نے ہاتھ سے پکڑ کر کے مسجد میں داخل کرا دیا، آگے دیکھا تو مؤذن اعلان کر رہا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے کہا اذان ہو گئی؟ ہاں جی، یہ تو دوبارہ اعلان ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اخرج بنا من عند ھذا المبتدع، اپنے شاگرد سے کہا یہاں سے مجھے نکالو، میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، ادھر تو بدعتی ہے، یہ تو بدعتیوں کی مسجد میں لے آئے ہو تم۔ دوبارہ اعلان کر رہا، ایک بات اس نے صرف اعلان یعنی اذان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا، اس کو بدعت قرار دیا۔ تو مساجد کے اندر باتیں کرنا، شور شرابہ کرنا، چاہے وہ ذکر کیوں نہ ہو، چاہے وہ درود شریف پڑھنا کیوں نہ ہو، بلکہ اس کو قیامت کے علامات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَسْخَيْنَاتُ ظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازیں کسنا شروع ہو جائے، شور شرابہ شروع ہو جائے، یہ قیامت کے علامات میں سے ہیں۔ قیامت کے اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو تضرعا وخیفا، سورہ اعراف کی آخر میں آیت، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ کو یاد کرو بڑی تضرع سے، بڑے عاجزی سے، بڑے تضرع سے اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، بڑے ڈر ڈر کے اس کا ذکر کرو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، جہر کی ضرورت نہیں ہے، اخفاء سے، آرام سے، سکون سے، چپ چپ کے۔ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کیا دل میں یاد کرو، اللہ فرما رہے میں بھی دل دل میں تمہیں یاد کروں، میں بھی تمہیں دل دل میں یاد کروں۔
تو میرے یاد کرو گے، میں بھی فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کروں گا کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ حدیث آپ کو سنائی کہ دو چار بندے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ثقیف قبیلے کے تھے، کچھ اور قبیلے کے تھے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دون الجہر من القول، زور سے نہیں، یاد کرو مجھے ضرور، ذکر کرو میرا، لیکن جہر کی ضرورت نہیں ہے، شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں سر کو بھی جانتا ہوں، اور سر سے سر، چھپ کے بھی اور چپکے سے چھپ کے بھی سب کچھ کو جانتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، کچھ بندے بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھے جی اللہ ہماری باتیں سنتا ہے جو ہم یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں؟ حدیث میں یہ ہے کثیر شحم بطونہم قلیل فقہ قلوبہم، سمجھدار کم تھے، موٹے تازہ زیادہ تھے۔ وہ بندے موٹے تھے، تازہ خوب تھے، سمجھ ان میں نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے وہ جی اللہ ہماری باتیں سنتا ہے۔ ایک ہوشیار بولا ہاں جی زور سے بولتے ہیں تو پھر تو سنتا ہے، آہستہ آہستہ بولیں گے تو نہیں سنیں گے، زور سے نہ بولو سن لیں گے، آہستہ آہستہ بولو، کوئی حرج نہیں، جو مرضی ہو بولو، آہستہ بولو۔ اس کے بدلے میں ایک اور کہنے لگا بھائی وہ تو بڑے دور ہے، وہ آسمانوں کے اوپر ہے، تو اگر وہ ہمارے زور سے بولنا سنتے ہیں پھر تو چپ کے بھی سنیں گے، کتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم زور سے بولتے ہیں اور وہ زور سے آدمی کہاں تک آواز پہنچا سکے گا؟ یہاں سے وہ باہر گلی تک پہنچا سکے گا، وہ تو اس سے بھی بہت دور ہے، تو لہٰذا اگر زور سے وہ سن لیتے ہیں پھر تو چھپ کے بھی سنیں گے، زور سے نہیں سنیں گے تو چھپ کے بھی نہیں سنیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ما تستترون، تم اس سے چھپ نہیں سکتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کو گلے کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں چلو میں نے سن لیا نہیں سنا وہ بات تو چھوڑو، تمہارے اوپر تو تمہارے یہ کان بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن، تمہاری یہ آنکھیں بھی تمہارے اوپر۔ مجھ سے تو چلو چھپ جاؤ، تو اپنے ہاتھوں سے کدھر چھپو گے، اپنے پاؤں سے کہاں چھپو گے؟ تشہد علیکم ارجلکم، پاؤں بھی تمہارے اوپر گواہی دے، تمہاری آنکھیں بھی دے، تمہارے کان بھی دے، تمہارے ہاتھ بھی دے۔ ما تستترون، اس سے تو تم نہیں چھپ سکتے ہو۔ یہاں سے اپنے اعضاء سے انسان کدھر چھپے گا؟ یہی اعضاء پھر اس کے اوپر گواہ بن جائیں گے۔ تو اللہ انسان کو اقرب من حبل الورید ہے، گلے کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب گلے کے رگ سے زیادہ قریب ہو گئے تو لہذا پھر زور سے بولنے کی، شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے مسجد کا کہ ہم مسجد میں سکون سے رہیں، آداب دوسرے بندے کو ہم سے ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم زور سے اسے پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، امام قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، یا کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، تو فاستمعوا له، اس کو سنو، قرآن کو سنو، وانصتوا، چپ خاموش رہو۔ چاہے کوئی خطبہ دے رہا ہے اس میں قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے نماز اس میں قراءت پڑھ رہا ہے، یا ویسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، فاستمعوا له وانصتوا، چپ خاموش رہا کرو، صرف سن لیا کرو، تو اللہ کا رحم تمہارے طرف متوجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شور شرابہ مسجد میں نہیں بنانا، بلکہ سکون سے، آرام سے، اطمینان سے دین کی بات اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کو سن لیا کرو، اور یا پھر خود اگر ذکر کرو، تلاوت کرو تو اس انداز میں کرو کہ دوسرے لوگوں کو تمہارے سے ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ آج لوگوں نے ذکر کے بھی مختلف طریقے رائج کیے ہیں جو سارا کے سارا بدعت ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی حدیث پیش کرے، بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، کسی روایت صحیح سند سے پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذکر کے یہ طریقے تھے جو آج کل لوگوں نے رائج کر دیے۔
اس کی دلیل کسی کے پاس قیامت تک نہیں آ سکتی۔ یہ محض اختراع ہے، اپنے طرف سے بنائے ہوئے طریقے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ ذکر کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ مفتی صاحب نے، مفتی رشید صاحب نے، یہ جو ہمارے تعلیم القرآن کا مفتی صاحب، انہوں نے عبارت نقل کر دی ہے تفسیروں کی، کہ اس میں یہ الفاظ ہے ازعاج الاعضاء، ازعاج الاعضاء فی الذکر، ازعاج الاعضاء فی الذکر، ذکر کے اندر اعضاء کو ہلانا۔ یوں ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ بھائی، اعضاء کا ہلانا، ازعاج الاعضاء فی الذکر، ذکر کے اندر اچھلنا کودنا، والحرکہ، اچھلنا کودنا، اعضاء کا ہلانا، اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ بدعت، اس کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آرام سے، سکون سے، اللہ کا لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کلمتان، ہم ذکر کے انکار نہیں کرتے کہ ذکر نہ کرو، بھائی ذکر کرو لیکن سنت طریقے کے مطابق کرو، بدعت کے طریقے پر ذکر نہیں کرنا۔ حدیث کے اندر ذکر کے بڑے فضائل ہیں، فرمایا من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، یہ ہم سب ذکر میں ہیں مشغول ہیں، یہ ذکر ہے۔ قرآن پڑھنے کی مجلس ذکر ہے، فقہ پڑھانے کی مجلس ذکر ہے، حدیث سننے سنانے کا مجلس ذکر ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ حلقہ بن جائے اور زور زور سے ذکر شروع ہو جائے تو وہ ذکر ہے۔ اللہ کی بات کرنا، سننا، سنانا، یہ سارا ذکر ہے، یہ سارا ذکر میں، ہم ذکر کے مجلس میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مروج طریقے پہ ذکر نہ ہو تو بس وہ ذکر نہیں ہوگا۔ فرمایا من قال فی اليوم واللیلۃ مئۃ مرۃ سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، جو شخص دن میں، ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، حطت خطایاہ، اس کے گناہ سارے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اگرچہ اتنے گناہ کیے ہو جیسے دریا کے اوپر جاگ، دریاؤں کے اوپر جتنے جاگ ہوتا ہے، اس جتنے گناہ کسی شخص نے کیے ہیں، لیکن دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے، وہ سارے گناہ اللہ ختم کر، ساتھ میں توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے، تاکہ کبائر بھی ختم ہو جائے، کبیرہ گناہ بھی ختم ہو جائے۔ حدیث میں وارد ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی، اس غرض سے کہ رسول اللہ کے پاس غلام لونڈیاں آئی ہوئی ہے، تو حضرت علی ہی نے بھیجا تھا حضرت فاطمہ کو کہ آپ رسول اللہ سے درخواست کریں ایک لونڈی ہمیں بھی دے دے تاکہ گھر کا کام سنبھالے، آپ کے اوپر آسانی ہو جائے۔ رسول اللہ گھر میں نہیں تھے، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا آپ کس غرض سے تشریف لائی ہیں؟ کہنے لگی اس غرض سے آئی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں یہ دیکھو چھالے پڑے ہوئے ہیں، چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ کس کے؟ حضرت فاطمہ کے۔ کون ہے حضرت فاطمہ؟ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور حضرت علی کی گھر والی ہے، یہ ہماری آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی عام آدمی کی بیٹی نہیں ہے، یہ دونوں جہانوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ سید الاولین والآخرین کی بیٹی ہے۔ گھر کے اندر پرانے زمانے میں چکی لگی ہوئی ہوتی تھی، ہم اس کو اپنی زبان میں میچن کہتے تھے، میچن، چکی، ہاتھ کی چکی اردو میں اس کو کہتے ہیں، ہاتھ کی چکی۔ ہمارے علاقوں میں جو بھی گھر بنتا اس کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا تھا، ایک میچن تو دوسری بغرئی۔ بغرئی کیا ہوتا تھا؟
یہ ایک پتھر ہوتا تھا جو درمیان میں مکان کے درمیان میں اس کو نصب کرتے تھے، اس طرح کہ گول، اس کے اندر کھڈا ہوتا تھا، اس کے اندر مونجی ڈال کر خواتین کا فرض ہوتا تھا کہ اس سے تم چھاول نکالو۔ یہ مشینیں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو خواتین نے گھر میں ایک ڈبالہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور دوسرا ٹکونے، ایک اتنی بڑی موٹی لکڑی ہوتی تھی، اس سے اس کو کھوٹتی ہوتی، مونجی سے چھاول نکالو، اور ایک دوسری چکی ہوتی تھی ہاتھ سے، آٹے کی ضرورت ہو تو گندم لا کے اس کے قریب میں توڑی توڑے ڈال کے اس کو پیسنا ہوتا۔ آج تو خواتین بیچاری استری سے فارغ نہیں ہے، سارے دن استری کرو، یہ نیا کام ان کے لیے بن گیا ہے، استری کرنا۔ کسی نے بغیر استری کے پہننا نہیں ہے، نہ چھوٹے نے نہ بڑے نے، تو بس کام بن گیا ہے استری کا، وہ کام ختم ہو گیا تو یہ کام شروع ہو گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑے، کپڑے دیکھو ہر وقت گندے، گھر کا سارے برتن میرے ذمہ دھونا، جھاڑو میرے ذمہ لگانا، سارے کام میرے کرنا۔ تو رسول اللہ کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں سارے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، اگر ہمیں بھی ایک دے دے تو آج کا دور ہوتا، آج کا دور، آج ہمارے وزیروں کا اور ہمارے مشیروں کا، ہمارے وزیر اعظم اور صدر کا، بھائی صدر صاحب کے صدر ہاؤس کا سالانہ اتنا خرچہ ہے، وزیر اعظم صاحب کے ہاؤس کا سالانہ ماہانہ اتنا کروڑ روپیہ خرچہ ہے۔ یہ شاہی خرچے جب ہوں گے تو پھر ملک دیوالیہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ملک قرضے نہیں لے گا تو اور کیا کرے؟ ایک ایک وزیر کے پاس کتنی کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وزیروں نے، اور اسی کے لیے سب سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اسی چیز کی طرف پہنچ جانا۔ تو حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے، رسول اللہ گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بتایا فاطمہ آئی تھی، کس غرض سے آئی تھی؟ ٹائم بھی عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ فاطمہ اس غرض سے آئی، صبح کا انتظار نہیں کیا رسول اللہ نے، اسی وقت چل دیے حضرت فاطمہ کے پاس، گھر چلے، دروازہ کٹکھٹایا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ اس وقت لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یہ فرش ہے، فرش، ادھر حضرت علی ادھر حضرت فاطمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے اعلیٰ مکانکما، اعلیٰ مکانکما، اٹھنا نہیں ہے، تم نے اپنی اپنی جگہ لیٹے رہنا۔ سبحان اللہ، حدیث نے ایسے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے، آج کے آپ کے کیمرے بھی محفوظ نہ کر سکے۔ رسول اللہ بیٹھ گئے، پشت حضرت فاطمہ کے طرف، منہ حضرت علی کے طرف، اپنے پاؤں حضرت علی کے سینے کے اوپر یوں۔ حضرت علی کہتے ہیں وجدت برد قدمین علی ثدییہ، میں نے اپنے سینے میں رسول اللہ کے پاؤں کے تلووں کی ٹھنڈک محسوس کر، یوں بیٹھ گیا۔ پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا آپ آئی تھی کس غرض سے؟ غلام لونڈی کے طلب میں ہمارے پاس آئی تھی آپ؟ الا ادلکما، رسول اللہ کو پتہ تو چل گیا تھا کہ بیجا حضرت علی نے ہے، فرمایا دونوں کو وظیفہ بتا دیتا، دونوں کو ذکر بتا دیتا، وہ تمہارے لیے خادموں سے، لونڈیوں سے، غلاموں سے بہتر ہے، جو چیز تمہارے بہتری میں ہو میں نے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو وہی کچھ دینا، اور کیا دینا؟ فرمایا کیا ہے وہ چیز؟ فرمایا جب اذا اویتما الی فراشکما، جب رات کو تم سونے لگو، فسبحا ثلاثا وثلاثین، 33 بار سبحان اللہ کہو اور 33 بار الحمدللہ کہو اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ جب سونے لگو سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر۔ سبحان اللہ کتنے مرتبہ؟ 33، 33 33 اور 34 کتنے ہو جاتے ہیں؟ یہ 100 بن جاتے ہیں، 33 33 اور 34، سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ سبحان اللہ 25، الحمدللہ 25،
لا الہ الا اللہ کا بھی اضافہ ہو جائے وہ بھی 25 اور اللہ اکبر بھی 25، تو یہ 100 ہو جائے۔ بہرحال آپ نے ان کو ذکر کے فضائل اپنے جگہ موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر تم لوگوں نے میزان کا ترازو قیامت والے دن اپنے لیے باری بنانا ہے تو کون سا ذکر؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، کلمتان، 2 کلمے ہیں، حبیبتان الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر ان کا پڑھنا بڑا آسان ہے، اور قیامت والے دن میزان کو باری بنانے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ اگر قیامت والے دن میزان کو تم نے بھاری بنانا ہے، وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے پڑھو، قیامت والے دن ترازو باری ہو جائے گا۔ صبح صبح رسول اللہ گھر سے نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا ایک زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی ذکر کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے گئے، چاشت شراب کے وقت پھر واپس گھر آئے، گھر والی سے پوچھا کہ آپ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں؟ جب سے میں گیا ہوں۔ ہاں میں ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ کی ذکر کر رہی ہوں۔ فرمایا تیرے جانے کے بعد میں نے ایک ذکر پڑھا ہے، کیا ہے زبان سے، تیرے اس وقت سے اس وقت تک جب تم بیٹھی ہو اور ذکر کر رہی ہو، میرا وہ ایک دفعہ کہنا اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا اللہ تیرے لیے پاکی ہے، تو پاک ہے اللہ۔ کتنے دفعہ تیرے لیے سبحان اللہ عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوق ہے، اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تیری جتنی مخلوق ہے اتنی دفعہ تیرے لیے سبحان اللہ عدد خلقہ اور رضا نفسہ، جب تک تو راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک تیرے لیے سبحان اللہ۔ وزنۃ عرشہ، جتنا تیرا عرش بڑا ہے، اتنا بڑا عرش کہ اس میں 7 آسمان اور زمین سما جائے، اتنے دفعہ تیرے لیے حمد۔ وزنۃ عرشہ، تیرے لیے ثنا، ومداد کلماتہ، جتنے تیری صفات ہیں یا اللہ اتنے دفعہ تیرے لیے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پڑھنے سے اتنا بڑا ثواب جیسے کوئی شخص صبح سے لے کر دوپہر تک اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائے اور اس کلمات کو ایک دفعہ پڑھ لے، ثواب برابر ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کو بھی ہم یاد رہیں گے۔ ویسے اللہ اپنی رحمتوں سے بھول دیں گے، مطلب پھر توجہ ہماری طرف رحمتوں کی نہیں ہوگی۔ جب ہم اس کے طرف توجہ کریں گے تو وہ ہمارے طرف اس کی توجہ ہوگی، اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو ذکر کے فضائل اپنے جگہ پر ہے، البتہ مساجد کے سلسلے میں، مسجد کے آداب کے سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ ابواب بخاری میں قائم کیے ہیں، تقریباً 60 سے لے کر ابواب المساجد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی مسجد کے کیا آداب ہیں، مسجد میں رہنے کے کیا طریقہ کار ہے، تقریباً 60 سے لے کر 70 ابواب اس موضوع پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں قائم کر دیے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسجد میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کے آداب اور ان کے یعنی جو ضروری امور ہے مسجد کے اندر، اللہ پاک کرے کہ ہم اس کا، یہ شعائر اللہ ہے، مساجد شعائر اللہ ہے، اس لیے اس کا احترام ہمارے اور آپ کے ذمہ فرض ہے، لازم ہے، اور اس کا حفاظت کرنا بھی، اس کے کام کرنے بھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔
اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کو وقت دے رہا ہے، مسجد کے کام کر رہا ہے، بلف نہیں ہے بلف لا کے لگاتا ہے، صف نہیں ہے صف لا کے بچھاتا ہے، صفائی نہیں ہے صفائی کراتا ہے۔ کچھ لوگ تو مسجد میں خامخب پہ خان بنتے ہیں نا، کوئی آرڈر چلاتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ ہے وہ ہے، میں صدر ہوں میں وزیر اعظم ہوں، میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں، میرے پاس یہ عہدہ ہے وہ عہدہ ہے۔ ان باتوں کو چھوڑو، اگر اللہ نے آپ کو توفیق اور موقع دیا ہے مسجد کی خدمت کرنے کا، خلوص سے خدمت کرو اور اجر اللہ سے مانگو آخرت کا۔ تو پھر یہ حدیث آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اذا رأیتم الرجل، جب تم دیکھو کسی شخص کو، یتعاہد المسجد، کہ وہ مسجد کا خادم بنا ہوا ہے، آمر نہیں، آرڈر کرنے والا نہیں، خادم بنا ہوا ہے، اس کے لیے گواہی دو کہ یہ شخص مومن، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ بھئی یہ شخص مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کے ساتھ رہتا ہے، مسجد میں اس کی دل لگی ہوئی ہے، بس گواہی دو کہ یہ مومن ہے یہ مسلمان۔ اللہ کرے کہ ہم اس زمرے میں سب شامل ہو جائیں، اور اللہ ہمیں مسجدوں کے، مدارس کے، دینی مرکزوں کے احترام کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے خدمتگار اللہ ہمیں اپنے گھروں کا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا کریں، اور انشاءاللہ یہ قرآن کریم اللہ پاک ہم سے اور آپ سے مکمل بھی کروائے گا، اور بار بار اللہ کرے کہ ہمیں توفیق ملے قرآن کریم کے پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا۔ حضرت مفتی صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، جنہوں نے زبردستی جو ہے ہم سے یہ کام لے لیا، ورنہ ہمارے بس میں تو یہ نہیں تھا۔ پہلے درود شریف خلوص سے پڑھے، خلوص اور اخلاص سے پڑھے۔ اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، کروڑوں شکر ہے، بے تحاشا شکریہ ہے یا اللہ، اتنا شکریہ یا اللہ جتنا ہمارے طاقت اور بس میں ہے۔ پروردگار ہمیں وہ تعریفیں آپ کی نہیں آتی، وہ ثنائیں ہمیں نہیں آتی، یا اللہ جو ثنائیں تو خود اپنے نفس کا کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ذکر کریں، تیرے نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ یا اللہ تیرے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستوں پہ ہم چلیں، اور ہم اس دنیا میں اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کا اہتمام جن حضرات نے کیا ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا موقع ہمیں دیا ہے، سننے سنانے کا موقع دیا ہے، یا اللہ انہیں اجر جزیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ ہر پڑھنے والے اور ہر سننے والے کے سننے میں یا اللہ اس کو اجر جزیل عطا فرما دے، ہر پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کے اجروں میں اس کا بھی حصہ فرما دے۔ پروردگار ہم سب پر اپنا رحم کرم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب جو بھی وفات پا چکے ہیں، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، فقہ اصول، یا اللہ ان کے ارواح کو ثواب پہنچا، ان پر بے تحاشا رحمت نازل فرما۔ الہ العالمین اس عمل کو ہمارے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، اس پڑھنے پڑھانے کو، قرآن کے سننے سنانے کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے، آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ قبر کے عذاب سے یا اللہ محفوظ فرما دے، میدان محشر کے شرمندگی سے محفوظ فرما دے، محمد الرسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دے، انبیاء کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے یا اللہ ذلیل و خوار ہونے سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم تیرے رحمت کے طلبگار ہیں،
تیرے عذاب سے یا اللہ ہم ڈرتے ہیں، پروردگار اپنی عذابوں سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنا، ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ غریبوں کو مالدار بنا دے، حلال مال ان کو عطا فرما دے۔ یا اللہ مسکینوں کو مسکنت سے نکال دیں، پروردگار اپنی حلال روزی اپنے تمام بندوں کو پہنچا دے، پروردگار رحمت کے خزانے ہر طرف کھول دیں، پورے ملک پر اپنا رحم و کرم فرما دے، قحط والی کیفیت کو ختم فرما دے، مہنگائی والی کیفیت کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین اس ملک کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کا کام ان مدارس اور مساجد سے قیامت کے صبح تک لیتے رہیں پروردگار۔ اس چراغ کو، اس شمع کو یا اللہ روشن کرنے کی توفیق عطا فرما دے، روشن کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مسجد اور اس مدرسے کو جہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت مفتی صاحب اور ان کی گھر والی جو یہ محنت کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو صرف اور صرف اپنے رضا کے لیے قبول فرما، صرف اور صرف اپنے رضا کے لیے قبول فرما، ہر قسم کے ریاکاری سے محفوظ فرما دے، نظر بد سے محفوظ فرما دے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما دے، ہر قسم کے مشکلات، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کے مشکلات، ہر قسم کی پریشانیاں یا اللہ ان کی دور فرما دے، ان کے دور فرما دے، ان کے دور فرما دے۔ ان مقتدی جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی ضروری حاجتیں ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ درس میں جتنے ساتھی شامل ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن بنا دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے یا اللہ سارے مجمع کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہاتھ تیرے بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہاتھ تیرے بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، تیرے نبی نے فرمایا اللہ بڑے حئی ہے، حیا والے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے اللہ تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال ہی دیتا ہے، تو صحیح بادشاہ ہے۔ پروردگار ہمارے ان گنہگار ہاتھوں کو، ہمارے ان سیاکار ہاتھوں کو، ہمارے اس سیاکار ہاتھوں کو، ہمارے اس یا اللہ گنہگار ہاتھوں کو بھی یا اللہ گناہوں سے پاک بنا کر اس میں اپنی رحمتیں ڈال دے، گناہوں سے پاک بنا کر اس میں اپنی رحمتیں ڈال دے، گناہوں سے پاک بنا کر اپنی رحمتیں، اپنے فضل اس کے اندر ڈالیں پروردگار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تیرے در کے بیکاری ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں، کسی غیر کا در تو ہے نہیں کہ ہم وہاں جائیں، یا اللہ ہم کس سے مانگے، کس کے پاس جائیں تیرے در کے سوا؟ ہم تو تیرے ہی در کے بیکاری ہیں، تجھ ہی سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ تو خصوصی رحمت فرما، احسان فرما، کرم فرما، مہربانی فرما۔ جو قرآن پڑھا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام خصوصاً حضرت شیخ القرآن مرحوم، اس کی قبر پر خصوصی خاص رحمت نازل فرما۔ ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی ہے ہمیں پڑھانے میں، اس پر رحمت فرما۔ مجمع میں جتنے حضرات ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش برسا اور ان کو ہر قسم کی تکلیفوں سے حفاظت فرما اور ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں، جو مسلمان اس وقت بیمار ہے، ہاتھ اٹھانے والوں کے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جس کی جو بھی حاجت اور ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔